سننا دھیان سے بات. یہ میں نے آج اپنی ترتیب سے ہٹ کر کتاب اس لیے پڑھی کہ جو صحابہ فتنے میں پڑ گئے، کیونکہ یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے، یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ارتداد اسلام سے پھرنے کو کہتے ہیں. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، سب توجہ سننا بات. یہ تو اس زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ ارتداد اسلام سے پھرنے کو کہتے ہیں، ورنہ دور صحابہ میں مدینہ منورہ سے پلٹ کر اپنے علاقے میں جانے کو بھی صحابہ ارتداد سمجھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اس درجے عملہ اتنا اس درجے مجتمع تھا، اتنا اس درجے عملہ مجتمع تھا کہ صحابہ مدینہ منورہ سے اپنے علاقے میں واپس جانے کو بھی ارتداد سمجھتے ہیں. مذہب پڑھتے نہیں ہو، نظام الدین آنے سے انکار کرنا معمولی بات نہیں ہے. میں صبح سے اسی سوچ میں ہوں. چنانچہ قبیلہ اسلم ہی تھا نا، جو آج بدن میں حاضر ہے اور بیمار ہو گئے مدینہ آ کر بیمار ہو گئے. تو آپ نے ان سے فرمایا اردو کہ تم اب بیمار ہو گئے ہو، یہاں آ کر یہاں کی آب و ہوا تمہیں موافق نہیں آئی ہے، لہذا اپنی صحت کے لیے اور علاج کے لیے، آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے تم کچھ دن کے واسطے اپنے علاقے میں دیہات میں واپس چلے جاؤ. اردو کرو. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مرتد ہو جائیں. تو میں نہیں، آپ ہمیں نہیں، یہ مرتد ہونا نہیں ہے. ہم تو تمہیں اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ تمہارا وہاں علاج ہو جائے، پھر آ جانا. اور یہ فرمایا ایسا تعلق تھا مرکزی مقام کا علاقوں سے، صوبوں سے، کہ آپ نے فرمایا کہ اے قبیلہ اسلم، تم ہمارے دیہاتی ہو، ہم تمہارے شہری ہیں. اور یہی فرمایا حضرت واسع بن اسقا سے. واسع بن اسقا نے بھی یہی کہا کہ کون سی ہجرت افضل ہے، باتا یا بادیا؟ فرمایا کہ ہمارے ساتھ رہنا افضل ہے. چنانچہ یہ آپ کے زمانے میں نہیں بلکہ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی یہی کیفیت تھی. ایک آدمی نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہ مرتد وہی تو ہے نا، مرتد آدمی وہی تو ہے جو اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنے علاقے میں چلا جائے اور اپنے والدین کی خدمت میں مشغول ہو کر دین کی محنت کرنا چھوڑ دے. پڑھا نہیں آپ نے؟ وہی تو ہے نا مرتد. تمہارے سے کہہ رہا ایک آدمی کہ نہیں، غلط سمجھے ہو تم، مرتد اس کو نہیں کہتے. جو دین کی محنت چھوڑ کر اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنے وطن میں جا کر ٹھہر جائے، اس کو مرتد نہیں کہتے. مرتد تو اس کو کہتے ہیں جو کسی کافر سے زمین لے کر اپنے گلے میں اس کا، یعنی اپنے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال لے اور اسے ٹیکس وصول کرنے لگے اور دین کا کام کرنا چھوڑ دے. وہ ہے اپنی ہڈیوں کا بل پلٹنے والا. یہ حیض صاحبہ نے سب جمع کیا ہوا ہے، تو پڑھتے نہیں ہو حیض صاحبہ.
اتنا عملہ مجتمع تھا کہ واپس جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کیف نرجع الی اعقابنا، صحابہ کہتے تھے ہم کیسے واپس چلے جائیں؟ آپ فرماتے جاؤ اپنے علاقے میں جاؤ، کام کرو، اور جب ہم تمہیں طلب کریں فوراً آ جاؤ۔ انتم بادیتنا ونحن حاضرتکم، یہ فرمایا تم ہمارے دیہاتی ہو، ہم تمہارے شہری ہیں۔ اذا دعوتمونا اجبناکم، جب تم ہم بلاؤ گے تقاضوں پر ہم حاضر ہوں گے۔ فإذا دعوناکم اجبتمونا، اور جب بھی ہم تمہیں بلائیں مرکز میں تو تمہیں فوراً آنا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو خط لکھا 1 سال کے بعد، گورنر تھے وہاں، فرمایا خط کو زمین پر رکھنے سے پہلے میری طرف چل دینا۔ خط پڑھ کر اس کو رکھنے سے پہلے تو حکم امیر کا، انہوں نے خط پڑھا اور خط نہیں رکھا ہاتھ سے، کیونکہ حکم یہ تھا۔ پھیرا اٹھایا اور لاٹھی اٹھائی، اور سواری کا انتظام تھا نہیں، اس کا انتظار نہیں کیا، حمص سے پیدل مدینہ روانہ ہو گئے۔ 1800 کلومیٹر ہو گیا، 2000 کلومیٹر ہو گیا حمص سے پیدل۔ اس طرح تھا مرکز کی طرف رجوع، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا آخر تک بھی، جب تک خلافت راشدہ کا سلسلہ رہا۔ مرکز سے تعلق بڑا مضبوط تھا۔ ہائے میں کیا عرض کروں، اس زمانے کے اختلافات کو سوچو، اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی نے مرکز کو نہیں چھوڑا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نظام الدین نہیں آئے، چھوٹی چھوٹی بات۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو دور صحابہ میں مدینہ منورہ کی مرکزیت کو کتنی قربانیوں سے قائم رکھا جاتا تھا، اور کتنی اہمیت تھی۔ یہ مرکز کی طرف کھینچ کے آؤ، مرکز کی طرف کھینچ کے آؤ۔